السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ نور آیت نمبر 27 سے انشاءاللہ کرنا ہے، اور جو پیچھے ساری باتیں ہم نے پڑھی اور جو واقعہ افک پڑھا اس کے بعد ہم یہاں سے دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص کچھ احکامات دیے جو ہماری گھریلو زندگی سے متعلق ہیں، معاشرتی آداب اس میں بیان کیے جا رہے ہیں، کیونکہ ہم اکیلے تو رہتے نہیں ہیں، تو مختلف لوگوں کے ساتھ مل کے رہتے ہیں۔ ان مل کر رہنے میں کیا قوانین و ضوابط اور رسول کو مد نظر رکھنا چاہیے، اس کے حوالے سے بہت خوبصورت احکامات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیے۔ شروع کرتے ہیں آیت نمبر 27 سے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تدخلو، نہ تم داخل ہو، بیوتن گھروں میں، غیر بیوتکم اپنے گھروں کے علاوہ، حتی تستأنسو، یہاں تک کہ تم انس حاصل کر لو، مانوس ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے، انس کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس کو ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے نا، جیسے رات کو رات بولو، اگر آپ ساتھ میں دن بولو تو زیادہ سمجھ آتی ہے، اسی طرح سے انس کا جو متضاد ہے وہ وحشت ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے آپ اس کو سمجھ لیں کہ مانوس ہو جو انس حاصل کرو، وَتُسَلِّمُوا، اور تم سلام بھیجو، علی اہلیہا، اس کے گھر والوں پر، ذالکم، یہ بات، خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ تو ایمان والوں کو اس آیت میں حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے گھروں کے علاوہ جب دوسروں کے گھروں میں جانا ہے تو جب تک ان کی رضا حاصل نہ کر لو اور گھر والوں پر سلام نہ کرو تو اندر داخل نہ ہو، اور یہ بات ہمارے لیے بہتر ہے کہ انسان اس پر عمل کرے اور نصیحت حاصل کرے۔ اس سے پہلے اچھا یہ بھی یاد رکھیں کہ سورہ احزاب پہلے نازل ہوئی اور اس میں کچھ احکامات ہیں، خاص طور پر آگے جو ہم پردے کے حوالے سے پڑھیں گے تو باہر کے پردے کے احکامات جو ہیں وہ سورہ احزاب میں آتے ہیں۔ سورہ نور میں گھر میں جس طرح آپ نے پردے کو ملحوظ رکھنا ہے وہ احکامات ہیں، اسی طرح سورہ احزاب میں بھی گھروں میں اذن لے کر داخل ہونے کا حکم آ چکا تھا کہ آتی تو اب یہاں پر جو نزولی ترتیب ہے اس میں سورہ نور پہلے آ رہی ہے، سورہ احزاب ہم بعد میں پڑھیں گے، لیکن یہ پہلے سورت نازل ہوئی تھی سورہ احزاب۔ تو گھروں میں کس طرح سے اجازت لے کر داخل ہوا جاتا ہے اس کا حکم اس صورت میں آ چکا تھا، لیکن اس حکم کا دائرہ صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک محدود تھا۔ تو یہاں پر سورہ نور کے اس حکم کے مطابق اسے تمام گھروں تک پھیلا دیا گیا ہے۔ اور ابھی جیسے ہم نے پہلے جو ہم نے ساری آیات پڑھی اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس صورت میں ایسے احکامات بیان ہوئے ہیں اور ایسے حالات سے ان کا تعلق تھا کہ جب فحاشی کی بنا پر کوئی واقعہ رونما ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی لیے ایسے اب آگے وہ احکامات دیے جا رہے ہیں جن پر عمل کرنے سے فتنے کا سدباب کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ جو پیچھے علت ہے نا یا وجہ ہے ان احکامات کو بیان کرنے کی، وہ ہے کہ فتنے کم سے کم پیدا ہوں معاشرے میں۔ صحیح ہے، تو یہ احکامات فحاشی کے پھیلاؤ کے سلسلے میں سد ذرائع کا حکم رکھتے ہیں، یعنی بجائے اس کے کہ انسان ایک بڑے فتنے تک پہنچ جائے اس سے پہلے ہی رکاوٹیں یا دیواریں کھڑی کر دی جائیں۔ اور جیسے پچھلی دفعہ بھی ہم نے جو آیات پڑھی اس میں یہی تھا کہ فحاشی کو نہ پھیلایا جائے۔ صحیح ہے، اور عربوں کے ہاں دستور کیا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے گھروں میں بلا جھجک داخل ہو جاتے تھے، تو اس آیت کے ذریعے ایسی آزادانہ آمد و رفت پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اور یہاں پر تستأنسو کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی سے انس حاصل کیا جائے، کسی کو مانوس کر دیا جائے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی کے گھر کے دروازے پر جا کر کھنکھارتے ہیں یا بولتے ہیں یا السلام علیکم کہتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ یعنی متوجہ ہو جاتے ہیں، انس حاصل کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو جیسے میں نے آپ کو شروع میں ہی کہا کہ اس کے اپوزٹ ورڈ وحشت سے سمجھیں، تو اگر گھروں میں کوئی ایسے ہی بلا اجازت داخل ہو جائے تو انسان کو ایک دم سے وحشت ہوتی ہے کہ یہ کون ہے، یا فوراً ہی خدشات ذہن میں ابھرتے ہیں کہ اس کی کیا نیت ہے اور یہ کس طرح آیا ہے۔ تو اس سے روکا گیا ہے کہ گھر والوں کو مانوس کیا جائے اور اس طرح سے اچانک نہ داخل ہوا جائے۔ اور کن گھروں میں؟
بیوتن غیر بیوتکم، وہ گھر جو تمہارے نہیں ہیں وہاں پر ایسے داخل ہوا جائے گا۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنے گھروں سے کیا مراد ہے، تو اور اس میں کون کون سے گھر شامل ہیں، تو اس کا جواب بھی غور سے سنیں کہ اپنے گھر سے صرف وہ گھر مراد ہے جہاں اس کی بیوی رہتی ہے، کیونکہ یہی ایک ایسا گھر ہے جہاں پر شوہر ہر وقت بلا جھجک اور بلا اجازت داخل ہو سکتا ہے۔ تو دوسری طرف اپنی ماں اور بیٹیوں تک کے گھروں میں داخل ہونے سے پہلے استئناس ضروری ہے، یعنی یہ جو حکم ہے نا کہ مانوس کیا جائے، اگر آپ اپنی ماؤں کے گھروں میں جا رہے ہیں یا اپنی بیٹیوں کے گھروں میں جا رہے ہیں تو اس سے پہلے بھی ان کو مانوس کرنا ضروری ہے۔ یہ نہیں سوچا جائے گا کہ وہ ہماری محرم ہیں۔ اور اس کا جو ہمیں پتہ چلتا ہے درج ذیل حدیث سے، علا بن سیار کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا میں گھر جاتے وقت اپنی ماں سے بھی اذن مانگوں، یعنی اجازت مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ وہ بولا میں تو اس کے ساتھ گھر میں رہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بھی اجازت لے کر داخل ہو۔ وہ کہنے لگا میں ہی تو اس کی خدمت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بھی اجازت لے کر داخل ہو۔ کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تو اپنی ماں کو ننگا دیکھے؟ یعنی وہ شخص بار بار اصرار کر رہا تھا کہ میں تو اندر ہی رہتا ہوں، میری ماں میری محرم ہے، میں اس کی خدمت کرتا ہوں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ انسان بسا اوقات ایسے حالات میں ہوتا ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ اس کا کوئی محرم مرد یا حتیٰ کہ عورت کا بھی عورت سے پردہ ہے تو ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں کوئی دوسرا اس حال میں دیکھے۔ تو تو وہ کہنے لگا کہ نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر اذن لے کر جاؤ۔ موطا امام مالک کی یہ روایت ہے، باب الاستئذان کے سلسلے میں آئی ہے۔ اور اسی طرح اپنے گھر میں، یعنی جیسے ابھی بتایا کہ بیویوں کے گھر میں بلا اجازت داخل ہونے کی اجازت ہے، لیکن اس میں بھی بہتر یہی ہے کہ اپنے گھر میں یکایک اور اچانک داخل نہ ہو۔ اور اس میں ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار نظر آتا ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوات پر یا مہمات پر ہوتے تو جب گھروں کو واپس لوٹتے تو آپ سیدھے گھر کو نہیں جاتے تھے، بلکہ مسجد میں ٹھہرتے یہاں تک کہ آپ کے گھر والوں کو یہ پتہ چل جاتا کہ آپ آ گئے ہیں۔ اور اسی طرح شوہروں کو کہا گیا تاکہ وہ مردوں کے آنے سے پہلے لوہے کا استعمال کر لیں، یعنی اپنی تیاری شیاری کر لیں، جو بھی وہ اب مجھے جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ تھوڑے یاد آ رہے تھے، تو جو بھی وہ صفائی ستھرائی ہے وہ حاصل کر لیں۔ اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ میاں بیوی کا آپس کا تعلق بھی اچھا رہتا ہے، خوشگوار رہتا ہے۔ اور آج کل تو خیر میڈیا نے اس کی بڑی وہ سہولت پیدا کر دی ہے، یعنی یہ چیز ناپسند ہے کہ آپ لوگوں کو سرپرائز دینے کے چکروں میں ایک دم سے ان کو پریشان کریں، دوسروں کو اور اس کے علاوہ اپنے ہی گھر والوں کو بھی، یعنی یہ اخلاقی حدود میں نہیں آتا ہے۔ تو یہ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو ملاقاتی آیا ہے اور جو صاحب خانہ ہے، دونوں کے حق میں بہتر ہے کہ ملاقاتی پہلے اذن حاصل کرے پھر گھر میں داخل ہو۔ اور آپ خود بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ سرپرائز دینے کے چکروں میں یا اپنے ہی رشتہ دار وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں اپنی بیٹی کے گھر ہی تو جا رہے ہیں، اپنے کزن کے گھر ہی ہیں، خالہ ماموں کے گھر ہی تو جا رہے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر پھر وہ لوگ اچھے حالوں کو نہ ملیں یا وہ بیچارے آپ کو اچھی طرح سے سرو نہ کر سکیں، کیونکہ زندگی تو مصروف ہے، ہر کوئی اپنے اپنے کاموں میں ہوتا ہے، تو ایسے طریقوں سے اور ایسے سرپرائزز سے نا بچنا ہی چاہیے۔ اور خاص طور پر وہ لوگ جو کہ اپنی زندگی میں مصروف ہیں، خاص طور پر علمی مصروفیات میں ہیں، یا کوئی عالم دین ہے جس کا ہر وقت سابقہ یعنی کہ فتویٰ پوچھنے والوں سے ہی رہتا ہے، تو ایسے شخص کو تو تنگ کرنا اور اس کے وقت کو ضائع کرنا دراصل ایسے ہے جیسے آپ نے نہ صرف اس شخص کا وقت ضائع کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ملاقاتیوں کا بھی ضائع کیا۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر ہم میں ایسی کوئی عادت ہے تو اس کو ہر صورت ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اور اب تو کوئی بہانہ نہیں کر سکتے کہ میں پہلے سے ان کو انفارم نہیں کر سکتا تھا، موبائلز ہیں، ہر چیز موجود ہے۔ اور اور جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جب آپ اجازت لے کے یا بتا کے جاتے ہیں نا تو دوسرا تیار ہو جاتا ہے اور پھر آپ تکریم بھی محسوس کرتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ مہمان کے آنے کے لیے اس نے چلو گھر صاف کر لیا، کیونکہ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم روزانہ تو نہیں تیار ہو کے بیٹھے ہوتے، کبھی کسی کو کوئی ایمرجنسی آ جاتی ہے، گھر گندے ہوتے ہیں، کچھ کھانے کو گھر میں نہیں ہوتا، چاہے کتنا ہی کوئی شخص امیر کیوں نہ ہو لیکن گروسری ختم ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بجائے یہ کہ آپ سرپرائز کے چکروں میں اپنے تعلقات کو خراب کریں کہ میں گیا اور اس نے مجھے پوچھا ہی نہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو احکامات ہیں، اب یہ دیکھیں یہ احکامات ہیں ہمارے لیے، ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم انہیں اپنی زندگیوں میں شامل کریں۔
فَإِن لَمْ تَجِدُوا، پھر اگر تم نہ پاؤ فیہا اس میں احدن کسی کو، فلا تدخلوہا تو نہ اس میں داخل ہو، ٹھیک ہے، حتیٰ یؤذن لکم، یہاں تک کہ تم کو اجازت دے دی جائے. یعنی اب یہ نہیں ہے کہ میں نے اجازت تو حاصل کی، میں مانوس ہوا لیکن اس نے کھولا ہی نہیں تو میں اندر انٹر ہو گیا، نہیں، روک دیا گیا. فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، تو اس میں نہ جاؤ یہاں تک کہ اجازت نہ دیے جاؤ. وَإِن قِيلَ لَكُمْ، اور اگر تم کو کہا جائے ارجعوا، لوٹ جاؤ، فرجعوا تو لوٹ آؤ، ہوا ازکیٰ لکم، وہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے. اور اگر آپ نے اجازت مانگی، اجازت آپ نے مانگی ہی اسی لیے کہ یا تو اجازت ملے گی یا نہیں ملے گی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر اجازت نہیں ملے گی تو آپ ناراض ہو جائیں گے یا آپ زبردستی اندر چلے جائیں گے، بلکہ کہا گیا کہ اگر صاحب خانہ کہہ رہا ہے کہ ارجعوا، لوٹ جاؤ، تو لوٹ جاؤ، اور یہ تمہارے حق میں ہی زیادہ پاکیزہ ہے. واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو. تو جب تک اجازت نہ ملے یا گھر والوں میں سے کوئی بھی شخص گھر میں موجود نہ ہو تو اندر داخل نہ ہو. اور یہ ہمارے ہی لیے ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ زبردستی چلے جاتے ہیں یا یہ کہ کسی کی غیر موجودگی میں چلے جاتے ہیں تو دوسروں کو ایسے ہی شکوک و شبہات پیدا ہو سکتے ہیں، اور پھر یہ کہ اگر کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو پھر آپ پر الزام بھی لگ سکتا ہے، وہ پھر آگے تنازع بھی بڑھ سکتا ہے کہ آپ کہیں میں نے تو کچھ نہیں کیا تھا. یعنی ایسی کتنی ہی سچویشن پیدا ہو جاتی ہیں آگے، ٹھیک ہے. تو اگر آپ کو اجازت نہ ملے تو آپ واپس لوٹ جائیں. اور ایسی اجازت لینے کی حد 3 بار ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ پہلی اور دوسری بار میں اجازت کی بات کو صاحب خانہ سن ہی نہ پائے، یا کسی بات میں مشغول ہو، یا اتنی جلدی وہ دروازے تک نہیں آ سکتا، یا یہ کہ کوئی نماز کا وقت ہے یا کوئی اور اندر اس کے ساتھ ملاقات میں مصروف ہے. تو پھر آپ کیا کریں گے کہ آپ 3 بار اجازت لیں گے. اور اس کا پتہ بھی ہمیں حدیث سے چلتا ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں انصار کی ایک مجلس میں بیٹھا تھا کہ ابو موسیٰ اشعری آئے. یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ دوڑے ہوئے اور گھبرائے ہوئے ہیں. وہ کہنے لگے میں عمر رضی اللہ عنہ کے ہاں گیا تھا، میں نے 3 بار اذن مانگا مگر مجھے اذن یعنی اجازت نہیں ملی تو میں لوٹ گیا. پھر مجھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا تم کھڑے کیوں نہ رہے، یعنی انتظار کیوں نہیں کیا. ابو موسیٰ اشعری کہنے لگے میں نے 3 بار اذن مانگا اور مجھے اذن نہ ملا تو میں لوٹ آیا. اور آپ نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب تم میں سے کوئی شخص 3 بار اذن مانگنے پر اسے اذن نہ دیا جائے تو لوٹ آئے. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم تجھے اس حدیث پر کوئی گواہ لانا ہوگا، اب بتلاؤ کیا تم سے کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے. ابی بن کعب کہنے لگے اللہ کی قسم تمہارے ساتھ وہ آدمی شہادت دے گا جو ہم سب میں چھوٹا ہو اور ان سب میں ہی چھوٹا تھا. چنانچہ میں ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ گیا اور عمر رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی ایسا فرمایا ہے. امام بخاری کہتے ہیں کہ اس سے عمر رضی اللہ عنہ کا ارادہ محض حدیث کا توثیق تھا، یہ نہیں کہ وہ خبر کو درست نہ سمجھتے تھے، وہ چاہ رہے تھے کہ اس کی کوئی اور بھی تصدیق کر دے. یہ بھی بخاری کتاب الاذان سے لی گئی ہے. اور پھر اسی طرح سے جب آپ اجازت لیں گے تو آپ میں نہیں کریں گے. یہ بھی ہمیں ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے. جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے پاس عرس قرضہ کے سلسلے میں بات کرنے کے لیے حاضر ہوا جو میرے والد پر تھا. یہ آپ نے کل حدیث پڑھی ہے، لمبی حدیث نا. میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر سے پوچھا کون ہے، میں نے کہا میں ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی ہوں. گویا آپ نے نام بتانے کے بجائے میں ہوں کہنے کو برا سمجھا، ٹھیک ہے. یعنی مانوس کرنا، اجازت مانگنا، یا یہ کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ پراپر اپنا تعارف پیش کیا جائے کہ آپ کون ہیں، تو پھر وہ صاحب خانہ کو بھی پتہ چلے گا اور پھر اسی طرح سے وہ اجازت دے گا. اور اسی طرح یہ بھی کہ اجازت حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ دروازے کے بالکل سامنے کھڑا نہ ہو. اب ظاہر ہے یہ ہر ایک کے پاس بڑے بڑے بینگلوز نہیں ہوتے جس کے باہر ڈیوریاں ہوتی ہیں، یا بادشاہ بھی یہی کرتے ہوتے تھے کہ اصل محل پیچھے شروع ہوتا تھا اور آگے ڈیوری ہوتی تھی، اور اس میں ان کا بھی مقصد کیا ہوتا تھا کہ ملاقاتی ڈائریکٹ ہمارے پاس نہ جائے بلکہ دربان سے ہی پہلے بات کرے. تو لیکن ایسے گھر جہاں پر دروازہ ہی سامنے ہوتا ہے، اور بعض جن زمانے کی ابھی آیات اتری ہیں اس میں تو آپ یہ دیکھیں دروازے کہاں ہوتے تھے. پردے لٹکانے کا بھی جب حکم آیا تو پھر جو بھی کپڑے اویلیبل تھے وہ لٹک گئے تھے گھروں کے باہر. تو اس میں اب اجازت لینے کا طریقہ بھی کیا ہے کہ یہ نہیں کہ دروازے کے بالکل سامنے کھڑے ہو جائیں، یا پھر اگر پردہ لگا ہوا ہے اور آپ پردے کی ایسی جگہ پر کھڑا ہو جائیں کہ پردہ اگر ہوا سے ہلے تو آپ کو پہلے ہی اندر کا سین نظر آ جائے. اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نگاہ اندر چلی گئی تو پھر اذن کا مقصد ہی فوت ہو گیا.
ٹھیک ہے، یعنی اجازت آپ مانگ رہے ہیں یا دوسروں کو مانوس کریں اس لیے کہ اگر وہ کسی ایسی حالت کو ہیں کہ وہ اپنی اس حالت کو آپ پر ظاہر نہیں کرنا چاہتے، تو آپ کی کھنکھار سن کے یا آپ کی آواز سن کے وہ آپ کے لیے آنے کے لیے تیار ہو جائیں. لیکن اگر آپ اجازت دینے سے پہلے ہی اندر تانک جھانک کر رہے ہیں تو پھر تو مقصد ہی فوت ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ نظر بازی کی وجہ سے ہی تو اذن کا حکم دیا گیا ہے کہ یعنی اس پر بند باندھا جائے. صحیح ہے. اور یعنی اندر جو بھی خاتون خانہ ہیں یا جو بھی مرد بھی ہیں، وہ جس حال کو ہیں وہ ظاہر ہے وہ نہیں چاہتے کہ وہ اس طرح کی پرائیویسی ان کی دوسروں کے سامنے ظاہر ہو، تو اسی لیے اذن کا حکم رکھا گیا ہے. لیکن اگر کوئی فضول میں تانگ جھانک کر رہا ہے اور اس طرح تانگ جھانک کرنے سے پھر آگے پیچیدہ مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو ان کے سد باب کے لیے سارے احکامات دیے جا رہے ہیں. اور نظر بازی یا کسی کے گھر میں جھانکنا بہت بڑا گناہ ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص تمہارے مکان میں جھانکے اور تم کنکر مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دو تو تم پر کوئی گناہ نہیں. بخاری کتاب الایات کی حدیث. اب آپ اس میں دیکھیں کہ پیچھے آپ قصاص کا قانون پڑھ آئے ہیں، اذن بالاذن والانف بالانف والسن بالسن، وہ سارا ہے نا جروح قصاص. تو یعنی کہ اگر کسی کی آنکھ پھوڑی ہے تو بدلے میں آنکھ پھوڑی جائے گی، لیکن صاحب خانہ کو اجازت ہے کہ اگر کوئی اس کے گھر میں فضول میں جھانک رہا ہے اور وہ کوئی چیز مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دیتا ہے، یعنی بعض اوقات گھروں میں کچھ دروازوں میں کوئی سوراخ ہوتا ہے نا، تو لوگ وہیں پہ آنکھ لگا دیتے ہیں. تو اگر صاحب خانہ کو پتہ چل جائے اور وہ آنکھ پھوڑ دے تو اس پر کوئی ایسے بد نظر شخص ہی کوئی آنکھ بھی پھوڑ دے تو اس کا قصاص وغیرہ کچھ نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات شیطان بلا وجہ کے تجسس میں ہمیں مبتلا کرتا ہے. کسی کے گھر سے کوئی خوشبو آ رہی ہے، پتہ نہیں آج کیا پک رہا ہے، اور چلو جھانک کے دیکھتے ہیں آج وہاں پر کیا ہو رہا ہے. اور یہی چیزیں جن کا میں نے آپ کو کل بھی ذکر کیا نا، کہ مجھے وہ اسپیکر کی بات بہت اچھی لگی کہ وہ کہنے لگیں کہ جب دل آپ کا اللہ کے ذکر سے اور نیک خیالات سے بھرا ہوا ہو نا، تو پھر آپ کو ان چیزوں میں کوئی مطلب نہیں رہتا. کوئی آ کے آپ کو بتاتا بھی ہے نا وہ فلاں کے گھر یہ ہو گیا، فلاں کے چکر یہ چل رہے ہیں، تو آپ ان میں دلچسپی ہی نہیں لیتے. آپ حتیٰ کہ اگر کوئی آپ کو آ کے بتاتا ہے کہ کوئی فلاں تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے، تو آپ ان باتوں میں دلچسپی نہیں لیتے. ایسی باتوں میں دلچسپی لینے والا کون ہوتا ہے کہ اچھا آج فلاں کے گھر میں کیا پکا، آج اس کے گھر میں کیا گروسری ہوئی، کون ہے؟ وہ لوگ جو غفلت میں پڑے ہوئے اور اپنے مقاصد پر نظر نہیں رکھے ہوئے. ٹھیک ہے، ان کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہے، بس وہ انہی باتوں میں پڑے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات سے بچائے کہ اس طرح ہم کیسے اپنی زندگیوں کو ضائع کر رہے ہیں جو ہمیں خاص طور پر آخرت کمانے کے لیے دی گئی ہیں. پھر اس کے بعد اگلی آیت ہے لیسا علیکم جناح، نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، ان تدخلوا کہ تم داخل ہو بیوتن گھروں میں، غیر مسکونتن جہاں پر سکونت نہیں ہے، یعنی جہاں پر قرار نہیں پکڑا جاتا، لوگ رہتے نہیں ہیں، رہائش نہیں اختیار کرتے، فیہا اس میں متاع لکم اس میں تمہارے لیے فائدے کا سامان ہے، واللہ یعلم اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ما تبدون و ما تکتمون جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. تو یہاں پر خاص طور پر ان گھروں کی یا ان مقامات کی بات ہو رہی ہے جہاں پہ کوئی خاص آدمی نہیں رہتے، بلکہ وہ ہر خاص و عام کے لیے کھلے ہوئے ہیں. جیسے نمازوں کی ادائیگی کے لیے مساجد ہیں، مصلے ہیں، کھانے پینے رہائش کے لیے ہوٹل اور سرائے ہیں، وہ کھولے ہی ان مقاصد کے لیے گئی ہیں. تو پھر ایسے مقامات میں داخل ہونے کے لیے کسی بھی اذن لینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہاں پر تو آلریڈی وہ یہی انتظار میں ہوتے ہیں کہ باہر سے کوئی ملاقاتی آئے گا اور ریسیپشن موجود ہوتے ہیں. اور اسی طرح اس کا دوسرا مطلب ایسے گھر بھی ہو سکتے ہیں جو بے آباد، ویران اور گھرے پڑے ہوں، ان کے مالک انہیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں یا ان کے گھر یعنی مالکوں کا پتہ ہی نہیں ہے. تو وہاں پر اگر گھاس وغیرہ اگ گئی ہے، یعنی ویران علاقے ہیں، تو وہاں سے اگر کوئی شخص گھاس وغیرہ کاٹ لے یا ایسا ہی کوئی فائدہ وہاں سے حاصل کر لے. جیسے آپ کسی ایسے جگہ سے گزرتے ہیں نا جہاں پر پرانی کوئی چار دیواری ہوتی ہے اور کوئی پرانا باغ لگا ہوتا ہے، تو چونکہ وہ باغ بہت نفع بخش پھل نہیں دے رہا ہوتا، یعنی تجارتی فائدہ اس سے حاصل نہیں ہو رہا ہوتا، تو اور نہ اس کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا ہوتا، تو ویسے ہی وہ بند کر دیے جاتے ہیں. اور دیوار کبھی کبھار ٹوٹ جاتی ہے یا دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں یا زنگ لگے ہوتے ہیں کہ اندر چلا جائے. تو اگر ایسی جگہوں پہ کوئی جڑی بوٹیاں یا کوئی پھل وغیرہ اگتا ہے اور کوئی کھا لیتا ہے، کوئی شخص فائدہ اٹھا سکتا ہے، تو اس بات کی اجازت دی جا رہی ہے. اور واللہ یعلم ما تبدون و ما تکتمون، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لامحدود علم کی بنا پر جو اور تمہارے ہی فائدوں کو کی رعایت کو ملحوظ رکھتے ہوئے جو فائدے جو احکامات دیے ہیں،
تو کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم ہر چیز پر محیط ہے، جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے تمام اعمال سے واقف ہیں۔ تو اور اللہ تعالیٰ حکیم ہیں، اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سارے احکامات دیے ہیں، اور ان سے مقصد ہمارا ہی فائدہ ہے۔ ہوا ازکیٰ لکم آیا نا اوپر، تو یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ تو کیونکہ جیسے بھی میں نے بتایا نا کہ ان احکامات کے پیچھے مقصد کیا ہے کہ فحاشی اور فتنہ و فساد کے راستوں کو بند کیا جائے، یعنی علت کو ختم کیا جائے جو وجوہات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اگلی آیت میں حکم آیا، کل کہہ دیجئے للمؤمنین، مومن مردوں سے، یغضوا کہ وہ جھکائیں، بچا کر رکھیں، من ابصارہم اپنی نگاہوں میں سے۔ من جو ہے تبعیض کا ہے، یعنی کہ تھوڑا، یہ نہیں ہے کہ اب اپنی آنکھیں بند کر لیں، یا یعنی کہ خاص حالات میں جہاں پر انہوں نے جھکانی ہے۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَكُمْ یہ ان کے لیے پاکیزہ ہے، پاکیزہ طریقہ ہے۔ ان اللہ خبیر بے شک اللہ تعالیٰ خوب خبردار ہے، بما یصنعون ساتھ اس کے وہ جو کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ مومن مردوں سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے۔ اور یہاں پر مومن مردوں کا کہا گیا، اور اگلی آیت میں مومن عورتوں کو بھی یہی حکم دیا جا رہا ہے۔ اور جیسے ابھی بتایا کہ من ابصارہم آ رہا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نگاہیں نیچی رکھی ہیں تو چلتے ہوئے راستہ بھی نظر نہ آئے، بلکہ اس کا مطلب وہی وہ جو ہے نا کہ فتنوں کے لیے سد باب۔ تو اگر کسی مرد کی کسی غیر عورت پر نظر پڑے اور عورت کی کسی غیر مرد پر، تو وہ اپنی نظروں کو جھکا لیں، ٹھیک ہے، یعنی شعوری طور پر تو ڈالیں ہی نہیں، اور اگر اتفاق سے نظر پڑ جائے تو نظر فوراً ہٹا لینی چاہیے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ پہلی بار کی نظر تجھے معاف ہے، یعنی اتفاقاً جو پڑ جاتی ہے، لیکن بعد کی معاف نہیں۔ ترمذی ابواب الادب کی حدیث ہے۔ تو کیونکہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی فرمایا کہ نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے، یا آنکھوں کا زنا نظر بازی ہے۔ تو وہی بات آ گئی کہ پیچھے جو ہم یہ ساری چیزیں حاشی کہ وہ پڑھی ہم نے، یا تہمت لگانا، الزام لگانا، اور اس کے بارے میں بھی جو احکامات پڑھے، تو زنا کے سد باب کے لیے یعنی یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، تو اس کے آگے بند باندھے جا رہے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ نظر ہی ہے نا جو یہ کرتی ہے کہ پہلے نظریں ملتی ہیں، پھر دل ملتے ہیں، اور پھر انسان آگے نعوذ باللہ بڑھتا ہے، تو اس سے ہی روک دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آنکھ کا زنا نظر بازی ہے، زبان کا زنا فحش کلامی ہے، اور آدمی کا نفس زنا کی خواہش کرتا ہے، پھر شرمگاہ ان سب قسموں کے زنا کی تصدیق کر دیتی ہے یا تکذیب کرتی ہے۔ یعنی انسان پھر جب ان تمام قسم کے نعوذ باللہ آگے بڑھتا جاتا ہے اس زنا میں، تو فائنلی پھر شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہیں، تکذیب۔ اور طبرانی میں ایک روایت یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، نظر بازی ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اور اس میں اگر آپ آج کو دیکھیں تو اس بات کو کول سمجھا جاتا ہے بچوں کو، یعنی ہم کہتے ہیں کہ جی وہ پورا اعتماد ہیں، انڈیپینڈنٹ ہیں، جی وہ بہت اعتماد سے بات کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس بات کو بڑا بنا سنوار کر پیش کیا جاتا ہے کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتے ہیں، حالانکہ یہ وہ چیز ہے جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دے کر روک دی ہے، صحیح۔ اور لیکن اس میں جیسے میں نے اوپر بتایا نا کہ فتنوں کے سد باب کے لیے ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر کہیں آپ نے رشتہ بھیجا یا کچھ، تو اس میں مرد کو عورت کو دیکھنے کی اجازت ہے کہ ایک دفعہ دیکھ لے کہ کس سے اس کا نکاح ہو رہا ہے۔ پھر ہے وَقُلْ اور کہہ دیجئے للمؤمنات مومن عورتوں سے، یغضضن کہ وہ جھکا رکھیں، من ابصارہن اپنی نگاہوں کو، وَيَحْفَظْنَ اور وہ حفاظت کریں، فروجہن اپنی شرمگاہوں کی، وَلَا يُبْدِينَ اور نہ وہ ظاہر کریں، زینتہن اپنی زینت کو، بناؤ سنگھار، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا مگر جو ظاہر ہو جائے اس میں سے، وَلْيَضْرِبْنَ اور چاہیے کہ ڈالے رکھیں، بِخُمُرِهِنَّ اپنی اوڑھنیوں کو،
یہاں پر خمار یا اوڑھنی اس کو سمجھ لیں. خمار وہ چیز ہوتی ہے جو کہ شلوار اور قمیص کے علاوہ پہنی جاتی ہے، کیونکہ عربی میں ازار آتا ہے نیچے پہننے والے کپڑے کے لیے، اور سرابیل جیسے پیچھے آپ پڑھ رہے ہیں وہ قمیص کے لیے آتا ہے، قمیص کا لفظ بھی آتا ہے. تو یہ یعنی جو لوگ اس پہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ یہاں پر آگے آ رہا ہے نا کہ اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں، کہ یہ تو کوئی بھی چیز لے کے گریبان پر ڈال لی جائے اور اس میں جو ہیں کان اور سر اور گردن وغیرہ مستثنی نہیں. خمار ہوتا ہی وہ ہے جو اوپر سے آپ کو ڈھانپ لیتا ہے، اور اوڑھنی کا ہی لفظ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، یا چادر جو اوپر لی جاتی ہے نیچے کے لباس کے اوپر. تو ان اوڑھنیوں کو علی جیوبہن اپنے گریبانوں پر ڈال لیں، کیونکہ گریبان جو ہے نا یعنی یہ سارا سامنے کا جو حصہ ہے جیب والا حصہ، یہ عورت کی خوبصورتی یعنی کہ اس کے بہت زینت دار حصہ ہے. تو خمار بھی ہوگا، اور خاص طور پر خمار باقی اعضاء پر بھی ہے لیکن خاص طور پر سینوں پر ڈالا جائے. ولا یبدین، اور نہ ظاہر کریں زینتہن اپنی زینت کو، الا لبعولتہن مگر اپنے شوہروں کے لیے. اب یہاں پر جو زینت کا اظہار عورت کر سکتی ہے، کیونکہ اللہ نے عورت کو کے اندر یہ حص رکھی ہے، وہ بننا سنورنا چاہتی ہے اور اس سے اس کو روکا نہیں گیا، لیکن یہ بند باندھا گیا کہ کہاں کہاں وہ اپنی زینت ظاہر کرے گی. اور اس میں جو ترتیب آ رہی ہے نا اس ترتیب کے ساتھ ہی آئے گا کہ اپنے شوہروں کے سامنے تو ہر طرح کی وہ ہے زینت ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اس کے بعد آ رہا ہے او آبائہن، یا اپنے باپوں کے لیے، او آبائی بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے باپوں کے لیے، سسر. ٹھیک ہے، وہ بھی کیا ہوگے؟ محرم ہوگے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ نا آپ سورہ النساء کی وہ جو آیت آتی ہے نا حرم علیکم امہاتکم، اس میں کیونکہ اس میں ایک جو آ گیا سسرالی رشتہ آ گیا، ٹھیک ہے، سحر کا. تو ویسے تو نسب کے رشتے تو آپ پہچان ہی رہے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ پھر داماد بھی آ جاتا ہے. صحیح ہے. او ابنائہن، یا اپنے بیٹوں کے لیے، او ابنائی بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے لیے، او اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے لیے، او بنی اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے لیے، او بنی اخواتہن، یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے لیے، او نسائہن، یا اپنی عورتوں کے لیے، او ما ملکت ایمانہن، یا وہ جن کے مالک ہوئے ان کے دائیں ہاتھ، یعنی جو ان کے غلام لونڈی غلام ہیں. اب تابعین، یا ان کے لیے جو پیروی کرنے والے ہیں یعنی غلام وغیرہ جو گھر میں کام کرتے ہیں. غیری اولی الاربتی، لیکن ایسے غلام ہیں جو حاجت والے نہیں ہیں نہ ہی غرض والے ہیں، یعنی ان کے اندر کوئی شہوانی خواہش نہیں ہے. ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، ایسے مرد ہوتے ہیں کہ صرف انہیں کھانے پینے سے ہی غرض ہوتا ہے یا کام وغیرہ سے. من الرجال، مردوں میں سے، اب الطفل، یا ان بچوں کے لیے. یہ طفل جو ہے وہ بچیوں کے لیے نہیں، طفل لڑکوں کے لیے، یعنی جو تھوڑے بڑے ہوں، لیکن الذین لم یظہروا علی عورات النساء، جن پر نہیں ظاہر ہوئے ہوں عورتوں کی چھپی باتیں. عورا کہتے ہیں نا ستر کو، چھپی جو ہم باتیں ہیں، یعنی کہ چھپے جو اعضاء ہیں، جس کے لیے آج آپ یہاں پہ تحریک بھی چلاتے ہیں کہ ہمارے اسکولز میں ہمارے بچوں کو ایسی چیزیں نہ دکھائیں، اور یہ بہت بچپن میں ہی ان کو اس سے آگاہ کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر جب اگر آگاہ ہو جائیں تو پھر وہ اس حکم میں داخل ہو جائیں گے، اگرچہ کہ وہ چاہے طفل ہی ہوں، لیکن ان پر عورتوں کی چھپی باتیں ظاہر ہو گئی ہوں. ٹھیک ہے، وہ عورتوں کے جو شہوانی اعضاء ہیں ان کو جانتے ہوں یا ان سے کیا کام لیا جاتا ہے. ولا یضربن، اور نہ وہ ماریں بارجلہن اپنے پاؤں کو، لیعلم تاکہ جان لی جائیں، ما یخفین جو وہ چھپاتی ہیں، من زینتہن اپنی زینت میں سے. وَتُوبُوا، اور توبہ کرو، الی اللہ اللہ کی طرف، جمیعاً سارے کے سارے، ایھا المؤمنون اے مومنو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ. کافی لمبی آیت ہے، اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ وہ حکم جو اوپر والی آیت میں مردوں کو دیا گیا یہاں پر عورتوں کے لیے دیا گیا ہے، اور عورتوں کو اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھنے کا حکم ہی نہیں دیا گیا، بلکہ آگے بھی بے شمار احکامات کھول کھول کر بیان کیے گئے ہیں تاکہ کوئی شکوک و شبہات نہ رہیں. ٹھیک ہے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی شرمگاہوں کی نہیں، اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں سد ذریعہ کے طور پر. زنا کے راستے کی طرف لے جانے والی ہے یہ چیز، مردوں کو بھی کہا گیا، عورتوں کو بھی.
اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور جو زینت وہ ہے اس کو ظاہر نہ کرتی پھریں، ٹھیک ہے، مگر جو از خود ظاہر ہو جائے۔ اور ولا یبدین زینتہن، اب زینت کو سمجھ لیں کہ کیا چیز ہوتی ہے، وہ جو کسی کو بھی یعنی کہ مزین کر دے، اس کو نظروں میں جچا دے۔ اور اس میں سب سے پہلے تو عورت کے اپنے محاسن کی زینت ہے، یعنی اس کا چہرہ، اس کا کمپلیکشن، اس کا جو فگر ہے۔ اب یہ سارے باتیں ایسی ہیں کہ جب تعلیم کے لیے ایسی باتیں کھول کے بیان کرنی پڑتی ہیں، جیسے آگے سینوں کا ذکر آ رہا ہے، تو سینہ اور اسی طرح جو اب تو خیر بوٹکس بھی جو ان سے ہیں اس کو بھی نمائش کے لیے تیار کیا جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ایک یہ چیز ہے جس کو زینت میں شمار کیا جائے گا۔ اس کے بعد ان محاسن کو مزید زینت زار کرنے کے لیے عورتیں لباس پہنتی ہیں زینت والا، اور لباس میں بھی پھر طرح طرح کے وہ جو طریقے اختیار کرتی ہیں، زیورات ہیں، اس کے بعد میک اپ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سیکنڈ سٹیپ بتا رہی ہوں کہ زینت میں پھر سیکنڈ نمبر پر کیا آئے گا۔ اور میک اپ میں بھی اور آگے آپ جانتے ہی ہیں، اب اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں، حتیٰ کہ ایک ایک جسم کے اس کے لیے پوری پوری مارکیٹ یا پوری وہ شاپ پلازا کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ کسی زمانے میں نہیں تھا، یعنی اگر ناخن ہیں تو وہ سجائے جا رہے ہیں، پوری ایک دکان میں صرف ناخن ہی سنور رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ دلہن ہی تیار کرنی ہوتی تھی تو ایک ہی ہوتی تھی خاتون، وہ اس کو تیار کر دیتی تھی، لیکن مجھے ریسنٹلی اس کا ایکسپیرینس ہوا کہ اب تو ایسا بھی نہیں رہا، کوئی بال تیار کر رہی ہے، کوئی میک اپ کر رہی ہے، کوئی باقی کام کر رہی ہے، دوپٹہ لگانے کے لیے الگ ہیں، بال اور پن اپ کرنے کے لیے، خیر جو بھی آگے اس میں آپ جانتے ہی ہیں جو بھی تفاصیل ہیں۔ تو اپنے محاسن کو سنوارنے کے لیے جو بھی چیزیں اوپر استعمال کی جاتی ہیں وہ بھی سب زینت میں شمار ہو جائیں گی، صحیح ہے۔ اور تیسری چیز اس میں عورتوں کا ناز ادا ہے، ان کے سٹائلز ہیں، ان کا چلنا ہے جو آگے نظر آ رہا ہے ہمیں، وَلْيَضْرِبْنَ نہیں کہاں پر آیا ہے، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اور نہ وہ اپنے پاؤں مار مار کر چلیں، لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ۔ اب اس سے آپ تصور کر لیں کوئی بھی ایسی خاتون جس نے ہائی ہیل پہنی ہوئی ہے، تو ہائی ہیل وہ جو ہے وہ سیکنڈ سٹیپ پہ اس کی جو ہے زینت والی جوتی ہے، لیکن مزید اس میں وہ کیا کرتی ہے کہ وہ ٹک ٹک کر کے چلتی ہے تاکہ لوگوں کو متوجہ کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا کچھ اس کی زینت میں آتا ہے، ان سب کو چھپانے کا حکم دیا جا رہا ہے، الا ما ظہر منہا، مگر جو اس میں سے ظاہر ہو جائے۔ اب یہ تینوں چیزیں ہیں، اب کوئی خاتون ہیں وہ عبایا ایک پتلی خاتون بھی پہنتی ہے، موٹی خاتون بھی پہنتی ہے، لیکن جب موٹی پہنتی ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ ظاہر ہو جاتا ہے کہ وہ لمبی ہے، چھوٹی ہے۔ اور اسی طرح اب یہاں پر روکا نہیں جا رہا کہ آپ باہر نہ نکلیں، لیکن باہر نکلنے کے آداب کیا ہیں، یا گھر میں ہی اگر نامحرم آتے ہیں تو کیا آداب ہوں گے، اور آپ نے کیونکہ آگے میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ گھر کے پردے کے احکامات ہیں، اور آگے سارے جو ہیں آپ کے محرم بھی بتائے جا رہے ہیں کہ ان تک ہی یہ رہے۔ تو الا ما ظہر منہا، اب آپ اگر کام کر رہی ہیں، مثلاً گھر میں ہی کام کر رہی ہیں، صحن دھوتے ہوئے کوئی شلوار اوپر اٹھ گئی یا پانی کی وجہ سے، یا کسی کو سرو کرتے ہوئے کیا ہوتا ہے کہ ہاتھ سے کپڑا ہٹ گیا تو انگوٹھی ظاہر ہو گئی، یا کوئی چوڑی ظاہر ہو گئی، یا اس میں وہ روایت یاد کر لینا جب غزوہ کے موقع پر صحابیات پانی پلانے کے لیے دوڑیں، تو ظاہر ہے جب آپ نے دوڑنا ہے تو اپنے لانگ ڈریس کو تھوڑا سا اوپر اٹھانا پڑتا ہے، تو انس رضی اللہ عنہ سے شاید وہ حدیث آتی ہے کہ انہوں نے پھر پازیبوں کی وہ کیا نا کہ ان کے پاؤں میں جو زیور تھا نا وہ ظاہر ہوا۔ تو ایسی کوئی چیز ہو جائے، لیکن اپنے اس میں یہ نہیں آ رہا کہ جو یظہرہ یعنی وہ ظاہر کر دیں کہ اپنی مرضی سے، جیسے اس میں وہ مجھے روایت یاد آئی کہ وہ جو خاتون تھی جس نے خاص طور پر ایک انگوٹھی میں نگینہ ڈلوایا ہوا تھا، اور وہ جب مردوں کے مجمع کے پاس سے گزرتی تو اس نگینے کو گھماتی تھی تو اس میں سے خوشبو باہر جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ اب وہ مجھے اس سیکنڈ سٹیپ میں بھول گیا کہ خوشبو بھی اسی میں شامل ہے، ٹھیک ہے، کہ زیور اور یہ جو میک اپ وغیرہ ہے اور خوشبو بھی اسی میں ہے کہ جس میں آپ وہ دوسروں کو متوجہ کرتے ہیں۔ تو الا ما ظہر منہا میں کیا ہے کہ جو از خود ظاہر ہو جائے، یعنی اس نے اپنا پورا اہتمام کیا تھا، اور اس میں اب بہت سارے آگے احکامات بھی ہمیں معلوم ہوتے ہیں کہ یہاں پر عورتوں کے باہر نکلنے سے روکا نہیں جا رہا۔ اور اسی طرح اوپر والی جو ہے نا بات کہ یغضضن من ابصارہن میں یہ نہیں آ رہا کہ آپ نے نظر ہی نہیں اٹھانی،
عورتوں کو باہر نکلنا پڑتا ہے، یعنی اب اس میں ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں گھروں میں بند کر دو عورتوں کو اور انہیں باہر ہی نہ. بھئی کتنی عورتوں کی تم ذمہ داری لوگے؟ اور اب تو ویسے ہی مرد اپنی ذمہ داری سے ہٹتے چلے جا رہے ہیں اور عورتیں بھی انڈیپینڈنٹ ہوتی چلی جا رہی ہیں. تو اگر کوئی بیوہ ہے یا کچھ اور اس کے ساتھ ہو جاتا ہے تو اس کو کتنی دفعہ باہر نکلنا پڑتا ہے. خامند اس کا اگر اس کے ساتھ نہیں ہے، کسی دوسرے ملک میں ہے، بچوں کو اسکول لے جانا ہے، ڈسپینسری لے جانا ہے یا اور کچھ اس کو ضرورت پڑ جاتی ہے، اب وہ یہ نہیں کرے گی کہ کسی غیر مرد سے معاملہ کر رہی ہے تو وہ یہ کہے کہ اب مجھے آنکھیں جھکانی ہے، اور وہ جاننا ہی نہ کہ یہ بندہ کیسا ہے، کیونکہ چہرہ دیکھ کر بھی انسان کو پتہ چل جاتا ہے. اور پھر اگر آپ نظر نہیں اٹھائیں گے تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ اور کیا حساب کتاب کر رہا ہے. صحیح ہے. تو خاص طور پر میں نے جیسے بتایا نا کہ فتنوں کے سد باب کے لیے نگاہوں کا روکنا اس کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے، ادروائز ہوگا. اسی طرح عورتوں کو باہر نکلنے سے روکا نہیں گیا، یا پھر یہ کہ اسی طرح گھر میں جو ملاقاتی آتے ہیں، کیونکہ ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ آج کل کی عورتیں ہم جی پردہ کرتی ہیں گھر میں کوئی نہ آئے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ گھر میں کوئی مہمان نہیں آئے گا، کوئی رشتہ دار نہیں آئے گا، کوئی غریب بیچارہ ملنے نہیں آئے گا، بلکہ وہ آئیں گے، لیکن ان کے ساتھ آپ کے ملنے کے آداب کیا ہوں گے. صحیح ہے. اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا زمانہ نہیں تھا کہ مال اتنا ہوتا کہ مساجد مسلوں میں عورتوں مردوں کا الگ اہتمام کیا جاتا. اب تو الحمدللہ آپ کو کہنا چاہیے کہ الحمدللہ اہتمام ہوتا ہے اور مسلسل آپ کو پردے میں نہیں رہنا پڑتا. باہر سے آپ آرام سے پردے میں جاتی ہیں اور اندر جا کر آپ اپنے آپ کو ایزی کر کے نماز پڑھ سکتی ہیں. لیکن آپ کے زمانے میں کہاں تھا یہ؟ پہلے مردوں کی صفیں تھیں، پھر بچوں کی، پھر عورتوں کی تھیں. لیکن جب حکم اترا ہے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے لیے اہتمام کرو الگ سے اور پارٹیشنز لگواؤ، بلکہ وہ انہوں نے اپنی چادریں پھاڑی، اپنے ازار ہی، اپنے کمر بند ہی، اور جو ہی حکم اترا تو انہوں نے اپنی اوڑھنیاں اپنے اوپر ڈالنی تھیں. تو یہ عورتوں نے ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو اب اگر آپ کو باہر نکلنا پڑتا ہے تو پھر کیا ہے کہ یعنی کہ اجازت ہے، لیکن ان سارے چیزوں کی پابندی کی جائے گی. اور ظاہر ہے اگر آپ نے گھر میں چوڑی پہنی ہوئی تھی، جب ایمرجنسی میں باہر نکلنا پڑ گیا، تو اب یہ تو نہیں کہ آپ اپنی ساری زینت اتار دیں. تو وہ کیا ہے کہ وہ چھپی ہوئی ہے، لیکن اگر ظاہر ہو جائے تو یہ وہ چیزیں ہیں. اور پھر وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کو ڈال لیں. اور اس میں بھی جیسے میں نے ابھی بتایا کہ سینہ جو ہے عورت کی یعنی کہ زینت کا سب سے یعنی نمایاں ایک حصہ ہوتا ہے، اور خاص طور پر اس لیے بھی کہ یعنی اس حکم کے پیچھے پس منظر کیا ہے کہ عربوں کے ہاں عورتیں کیا کرتی تھیں کہ خمار اپنے سروں پر لیتی تھیں اور ان کو پیچھے پھینک دیتی تھیں اپنی اوڑھنیوں کو، اور اپنے سینے کو اور نمایاں کرتی تھیں، اور گلے کا جو زیور ہے اور سینے تک کا وہ سب سامنے آ جائے. اور ابھی بھی آپ کبھی کچھ ایسے کنٹریز ہیں جہاں پر ایسے خطے پائے جاتے ہیں جہاں پر یہی سٹائل ہے کہ ان کے بازوؤں میں فل زیور ہوتے ہیں، ان کے سامنے سینے پر زیور سجا ہوا ہوتا ہے، سر ان کے ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن وہ اوڑھنیاں ان کے پیچھے ڈالی گئی ہوتی ہیں. اور اسی طرح آپ دلہن کی تیاری دیکھ لیں کہ پتہ نہیں اب وہ ہمارا کیسے کانسیپٹ ختم ہوگا کہ دلہن تو اپنے بہول کے لیے یعنی شوہروں کے لیے ہوتی ہیں، تو ہم ان کو تیار کرتے ہیں تو ان کے دوپٹے سروں پر، اول تو خیر اب سروں پہ بھی نہیں ٹکاتے ہیں، لیکن خاص طور پر کوشش کی جاتی ہے کہ دوپٹہ نیچے ہی لٹکتا رہے، کوئی سینے پر کہیں نہ آئے، زیور سارا نمایاں ہو. نعوذ باللہ من ذالک. تو خاص طور پر فرمایا گیا کہ سینوں پر اپنے خمار کو ڈال لیں، اور خمار وہی چیز ہوتی ہے جو پوری اوپر سے ڈھانپ لیتی ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں یہ نہیں ہے کہ بس سر پر ایک آپ نے حجاب کا چھوٹا سا جو چھوٹا ہی ہوتا جا رہا ہے. صحیح ہے. اب یہ باتیں کیوں میں بیان کر رہی ہوں کہ تاکہ ہم احکامات کو اچھی طرح سمجھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا کہ میں نے احکامات کھول کھول کر بیان کر دیا. اب جو سمجھتا ہے کرتا ہے کہ خمار بالکل ہی چھوٹے ہو گئے ہیں، وہ بس اتنے ہی رہ گئے کہ گردن کو کور کریں اور سینے تک تو پہنچتے ہی نہیں ہیں. بہت سارے اسکارف آپ نے ایسے دیکھے ہوں گے. اور یا پھر عورتیں خاص طور پر ایک یہ میں نے نیا سٹائل دیکھا کہ حجاب ہے سروں پر، لیکن کانوں کے بندے اسکارف کے اوپر لٹکائے ہوئے ہیں، یا پھر ٹکا سامنے نظر آ رہا ہے، یا گلے میں زیور ہے. تو وہ آپ یعنی کہ کیونکہ احکامات کھول کر پہنچے نہیں ہیں نا ان تک، انہیں یہ نہیں پتا کہ محاسن کے علاوہ جو اوپر کی جو زینت ہے وہ بھی عورت کی زینت میں ہی شامل ہے، ٹھیک ہے. ادروائز یہ خمار ڈالنے کا حکم اور یہ سب کچھ کیوں دیا جا رہا ہے؟ یہ زینت کو ہی چھپانے کے لیے اور آگے فتنوں سے بچنے کے لیے.
اور پھر دیکھا دیکھی کیا صورتحال بن رہی ہے کہ لوگوں نے اسکارف لیے ہوتے ہیں لیکن پلو ایک دائیں کندھے پر ڈالا، دوسرا بائیں کندھے پر ڈالا اور سینہ نمایاں کر دیا، کہنے کو ہم حجابی ہی ہیں، ہم مسلمانوں کو ہی شو کر رہے ہیں۔ یا پھر ایک یہ چیز میں نے دیکھی کہ بہت بھی عورتیں کرتی ہیں تو پھر ایک سینے کو چھپاتی ہیں اور دوسرے کو ظاہر کر دیتی ہیں، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ مجھے لگتا ہے جیسے یہ ہمارے نا گھٹی میں پڑ گیا ہے، اور عورتیں آپس میں ایسی بات بھی کر رہی ہوتی ہیں، یہ باتیں نمایاں کی جاتی ہیں کہ فلاں بڑی اسمارٹ ہے اس کا سینہ، اور جو نہیں جن کے پاس ہے وہ پھر نمایاں کرتی ہیں یا اس کو بناتی سنوارتی ہیں، اور اس بات میں بڑی وہ فخر محسوس کرتا ہے انسان کہ جی وہ نمایاں کرے چاہے اس نے دوپٹہ لیا ہوا ہے۔ حالانکہ عورتوں کا بھی عورتوں سے ایک پردہ ہوتا ہے، ایک سطر ہوتا ہے، ٹھیک، الا یہ کہ کوئی مجبوری ہے، جیسے دودھ پلانا ہے بچے کو یا آپ نے ظاہر کرنا ہے کچھ کسی ڈاکٹر کے سامنے، تو یہ ایسے احکامات ہیں کہ اب رہے ہی نہیں سامنے، اور جو کچھ معاشرے میں چال چلن ہو رہا ہے اسی میں ہی سب پڑ گئے ہیں۔ یعنی دیکھا دیکھی آپ دیکھیں کہ شادی کے مواقع پر تو لگتا ہے جیسے ایک دوڑ لگی ہوئی ہوتی ہے کہ بہت زیادہ اپنی زینت کو دکھانا ہے اور نمایاں کرنا ہے، اور ہر کوئی دلہن ہی لگ رہا ہوتا ہے اس دن، دلہن کا امتیاز ہی کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ کہ خالی عورتیں تو وہاں پر ہوتی نہیں ہیں، پھر ساری مکس گیدرنگ اور یہ سارے کچھ، اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم فرما دے۔ تو یہ ساری زینت ہے اور یہ احکامات ہیں، اور فرمایا گیا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اپنے شوہروں کے آگے، یعنی زینت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے کہ آپ کا شوہر، اس کے بعد جو ہیں والدین فادر ہیں، اور اس میں آبائہن میں جو ہیں اوپر آپ کے گرینڈ بھی آ جائیں گے شامل نا، جو رحم کے ہی ہیں۔ اور یہاں پر جو میں ابھی بتا رہی تھی نا کہ یہاں پر نسب کے رشتے بیان کیے گئے ہیں، جو پیچھے سورہ نساء میں آپ پڑھ رہے ہیں نا، وہاں پر سسرالی بھی ہیں اور رضاعت کے رشتے بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہر وہ رشتہ جس کو خون حرام کرتا ہے وہ رضاعت سے بھی حرام ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، جس کو دودھ پلایا گیا ہو اور رضاعت پوری کی گئی ہو، صحیح ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ نسب کے یہ رشتے بتائے گئے ہیں، اور اس کا ایک اور جو بات ہے نا وہ یاد رکھ لیں، کیونکہ ایک یہ ہمارے ہاں بڑا عام رواج ہے کہ کزن تو بھائیوں کے ہی وہ درجے پر ہیں، اور شادیاں ہیں تو کوئی پرواہ نہیں کی جاتی کہ کزن وغیرہ آگے۔ اور دوسرا یہ کہ خامد کے رشتوں کی طرف سے نا یہاں پر ابھی دیور اور اس کا جیٹھ کا ذکر نہیں آیا، چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں وہ بھی نامحرموں میں ہی شمار ہیں۔ اور دیور کے بارے میں بتایا کہ وہ تو موت ہے، یعنی اس سے تو سب سے زیادہ فتنے کا خطرہ ہے، صحیح ہے۔ اور اس میں ایک بات اور یاد رکھیں کہ کوئی بھی ایسا شخص جس سے زندگی میں کسی بھی موقع پر کسی بھی مقام پر نکاح ہو سکتا ہے نا، وہ نامحرم کی کیٹیگری میں ہے، اس سے پردہ بنتا ہے۔ اور پردہ اب کس طرح کا آپ کریں گے، یعنی ٹھیک ہے باہر جو ہیں وہ احکامات اور ہیں کہ آپ پراپر تیار ہو کے نکلیں اپنی پوری پردے کی تیاری کر کے، لیکن گھر کے اندر کس طرح کے لوگ آتے ہیں عورت پہچانتی ہے ان کو، اور بعض اوقات یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ یعنی خامند بیٹھا ہوا ہے تو وہ اس کو ہی سرو کرنا پڑتا ہے، کوئی گھر میں ملازم وغیرہ نہیں ہے، تو اپنے پردے کا جس حد تک آپ اہتمام کر سکتی ہیں وہ آپ کریں اور سرونگ وغیرہ کر سکتی ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ ہر وہ شخص جس سے زندگی میں کسی بھی مقام پر بیاہ ہو سکتا ہے وہ اسی کی کیٹیگری میں آئے گا، نامحرم کی کیٹیگری میں۔ اور ایک بات جو آپ پیچھے پڑھ آئے سورہ نساء کے ہی احکامات میں وہ آتا ہے نا کہ دو بہنوں کو اکٹھا نہیں کریں گے آپ، اور پھوپھی بھتیجی ایک نکاح میں اکٹھی نہیں ہوگی، اور خالہ اور بھانجی ایک نکاح میں اکٹھی نہیں ہوگی، صحیح ہے۔ تو اس سے پھر بہنوئیوں کے لیے تھوڑی سی گنجائش نکلتی ہے، بہنوئیوں کے لیے میں کہہ رہی ہوں، آپ کے جو بہنوں کے، کیونکہ ہم اسماء رضی اللہ عنہا کے لیے دیکھتے ہیں کہ وہ یعنی کہ چہرے کے پردے میں نہیں ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، لیکن باقی جو آپ کا ہے حجاب وہ قائم رکھیں، صحیح ہے۔ اور لیکن اس میں بھی آپ کے جو نندوئی وغیرہ ہیں نا، جو آپ کی نندوں کے خاوند ہیں وہ شامل نہیں ہیں، ٹھیک، اور اسی طرح آپ کے پھپھا شامل نہیں ہیں محرم میں، آپ کے خالو محرم میں شامل نہیں ہیں، اینڈ سو اون، جو ہمیں قرآن و حدیث سے پتہ چلتے ہیں وہ نامحرم کی کیٹیگری میں ہی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں عورت اپنی حکمت کے مطابق معاملہ کرے گی، کہ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ اپنے ہی رشتہ دار ایسے ہی، چاہے وہ
بعض اوقات بہنوئی، بعض اوقات نندوئی، بعض اوقات پھپھا، بعض اوقات خالو نظر باز ہوتے ہیں، اور اسی لیے تو پھر معاشرے میں مختلف ایسی کہانیاں بھی سننے کو ملتی ہیں۔ آپ کسی علماء سے پوچھیں تو وہ بیچارے ایسے ہی فتوے سلجھاتے رہتے ہیں۔ تو پھر اسی لیے ان تمام چیزوں کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر احکامات بیان کیے، صحیح ہے۔ تو اس میں جو آیا پہلے شوہروں کے لیے، پھر اس کے بعد باپوں کا ذکر آیا، اور خامد باپ، خامد کے باپ سسر آ گیا، پھر بیٹے اپنے اپنے شوہروں کے بیٹے اخیافی اور الاتی جو بھی ہیں، سوتیلے بیٹے بھی شامل ہیں، بھائی بھتیجے بھانجے آ گیا، صحیح ہے۔ بھتیجے اور بھانجے آیا آپ کے، جو آپ کے بھائیوں اور بہنوں کے بیٹے ہیں، اور اسی طرح بھانجیاں اور بھتیجیاں بھی شامل ہو گئیں، کیونکہ اس میں ماموں اور چچا کا ذکر نہیں آیا، لیکن اس کو آپ اس پر استدلال کر لیں گے، صحیح۔ لیکن یہاں پر آپ اپنے خامند کی بہنوں کے بیٹے اور خامند کے بھائیوں کے بیٹوں کو استدلال نہیں کریں گے، کیونکہ وہ آپ کے بھتیجے بھانجے نہیں ہیں، اور ان کے ساتھ آپ کا زندگی میں کسی بھی وقت نکاح ہو سکتا ہے، کیونکہ میرے اپنے خاندان میں یہ ہے کہ میرے چھوٹے یعنی ابو سے چھوٹے والے چچا کی شادی ان کی چچی سے ہوئی تھی۔ وہ زمین جائیدادیں بچانے کے چکروں میں کرتے ہیں نا گاؤں میں ایسے، تو ایسا کسی بھی جگہ پر ہو سکتا ہے، صحیح ہے۔ تو اس کے بعد ہے اپنے میل جول والی عورتیں جو ان سی ہیں، کنیزیں جن کی وہ مالک ہوں، تو ان کے سامنے آپ زینت جتنی بھی ظاہر کر سکیں، ظاہر ہے بہت زیادہ تو آپ نہیں ظاہر کریں گی، اس میں بھی فتنوں کا خدشہ ہے کہ ان کے اندر لالچ پیدا ہو، یا وہ آپ کے زیور ہی چرا بھاگیں یا جو بھی۔ تو اسی لیے میں نے کہا ہے کہ اس کو نا پریورٹائز کر دیا گیا ہے، خامن سے شروع کر کے پھر آہستہ آہستہ آگے آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے خادم مرد جو عورتوں کی حاجت نہ رکھتے ہوں، اور ایسے لڑکے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے بھی واقف نہ ہوئے ہوں، ٹھیک ہے۔ جو آپ کے غلام مرد ہیں، یعنی ان کو صرف کھانے پینے سے مطلب ہے، ایسے پرانے غلام ہوتے ہیں نا کوئی، ان کے اندر حاجت نہیں ہوتی ایسی، اور اسی طرح کچھ ایسے لڑکے ہیں ابھی جو جوان نہیں ہوئے، وہ پوشیدہ باتوں کو نہیں جاننے، لیکن اگر وہ جان گئے ہیں جیسے ان معاشروں میں ہو رہا ہے، تو پھر وہ بھی اسی کیٹیگری میں آئیں گے، وہی استئذان کے حکم میں آئیں گے، وہی پردے کے حکم میں آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اپنے پاؤں مارتے ہوئے نہ چلیں زمین پر، یعنی زینت تو چھپا لی لیکن خود سے اس کو پھر ظاہر کریں کہ سٹائل مارتے ہوئے چل رہی ہیں، یا پھر یہ کہ کچھ ایسا کر رہی ہیں کہ گھنگرو اگر پہنے ہوئے ہیں یا کچھ بھی، یعنی بجنے والا کوئی زیور پہنا ہوا ہے تو وہ ظاہر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور اے ایمان والو، تم سب اللہ کے حضور توبہ کرو، توقع ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اس میں بہت سارے احکامات ہیں، جو جو بھی آپ کی تفاسیر کی کتابیں ہیں وہاں سے پڑھیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک ایسا حکم ہے کہ عورت اس حکم کو میرا خیال ہے سارے عمر بھی سمجھتی رہے تو مشکل سے ہی اس پر ظاہر ہوتا ہے۔ یعنی کچھ ایسے احکامات ہیں مردوں کے لیے بھی، جیسے حلال حرام میں ہی ایسے احکامات ہیں کہ بار بار سمجھیں، بار بار دیکھیں کہ ہمارے اندر ابھی کیا کمی رہ گئی ہے، پھر اس کو ٹھیک کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے مطابق پھر آگے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ اچھا، میں نے نا یہ ساری تفاسیر پڑھنے کی بجائے نا اس کو تھوڑا سا شارٹ کر کے آپ کے سامنے وہ کر دیا ہے۔ آپ جب تیاری کریں تو پھر ضرور اپنے سامنے رکھیں کہ یعنی سامنے جو بھی حدیث وغیرہ ہیں وہ بھی پڑھیں، ٹھیک ہے۔ ایک جو میرے سامنے ایک اور چیز آ رہی ہے، جو ہجڑے ہیں نا ان کے لیے بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ ہجڑے وہ ہوتے ہیں کہ جن میں یا تو عورتوں کی کچھ صفات ظاہر ہو جاتی ہیں اور کچھ مردوں کی ہوتی ہیں، یا پھر مردوں کی زیادہ ظاہر ہو جاتی ہیں، عورتوں کی کم ہوتی ہیں، صحیح ہے۔ اس میں بھی پھر عورت اپنی حکمت کے مطابق فیصلہ کرے گی۔ اگر تو وہ ایسی عورت ہے، یعنی ایسا ہجڑا ہے کہ اس میں عورتوں کی صفات زیادہ ہیں، اس کو حیض وغیرہ بھی آتا ہے، اور اس کے اندر یعنی مردوں کی طرح شہوانی خواہش نہیں ہے عورت کے لیے، تو پھر وہ اس کے سامنے آپ پردے کے احکامات ہلکے ہو جائیں گے۔ لیکن ایسے ہجڑے جن کے اندر مردوں کی صفات نمایاں ہوں اور عورتوں کی کم ہوں، اور ان کے بارے میں یہ بھی پتہ ہو کہ یہ شخص باہر جا کے باتیں کرتا ہے، اور اسی طرح بلکہ عورتیں بھی عورتوں کی باتیں باہر جا کے بتاتی ہیں، صحیح ہے۔ ان چیزوں میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، اور جس بات سے ہم جو ذرا ڈرتے ہیں نا وہ ہم نظر کا لگنا ہے، تو نظر بھی لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح یہ کہا گیا کہ اپنی پردے کی باتوں کو اپنی سہیلیوں کے ساتھ فحش نہ کرو، ہم نے پیچھے پڑھا تھا، کیونکہ اس سے بھی فحاشی پھیلتی ہے اور روکا گیا ویسے بھی۔ تو اسی طرح ایک ہجڑے کے بارے میں آتا ہے کہ
حضرت سلمہ کے بھائی عبداللہ بن ابی ربیہ سے کہنے لگا کہ اگر اللہ نے کل طائف فتح کرا دیا، نہیں یہ میں پیچھے سے پڑھ دیتی ہوں پورا واقعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجڑوں، مخنث یا زنانہ وضاقتہ رکھنے والے مردوں سے بھی حجاب کا حکم دیا ہے۔ زنانہ وضاقتہ یعنی تھوڑے سے وہ اس میں ہوتے ہیں اور مردوں کی اس میں ہوتی ہیں۔ دور نبوی کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت ام سلمہ کے ہاں تشریف فرما تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اور گھر میں ایک ہجڑا تھا، وہ حضرت سلمہ کے بھائی عبداللہ بن ابی ربیہ سے کہنے لگا اگر اللہ نے کل طائف فتح کرا دیا تو میں تمہیں اعلان کی بیٹی کی نشاندہی کروں گا، وہ اگر سامنے آتی ہے تو 4 بٹیں لے کر اور پیٹھ موڑتی ہے تو 8 بٹیں لے کر، یعنی یہ بٹ کہتے ہیں یعنی اس کے وہ جو یعنی کیا کہیں گے، میرے ذہن سے ایک دم سے نکل گیا، جو بل پڑتے ہیں نا، ہاں بل جو پڑتے ہیں وہ، یعنی اس کا بدن خوب گتھا ہوا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ عرب لوگ جو تھے نا موٹی عورتوں کو پسند کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن لی تو فرمایا یہ ہجڑا آئندہ کبھی تمہارے ہاں نہ آیا کرے۔ بخاری کتاب النکاح کی حدیث ہے کہ اس نے اس عورت کا حلیہ بیان کیا کہ سامنے سے 4 بل جب چلتی ہے تو 4 بل نظر آتے ہیں، پیچھے سے پھر 8 بل نظر آتے ہیں۔ یہ مخنث یا خسرہ جو تھا، ہجڑا یا زنانہ، چونکہ عورتوں کے امور سے دلچسپی رکھتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حجاب کا حکم دیا اور داخلے پر پابندی لگا دی۔ ٹھیک ہے، تو ایسے بھی اگر کوئی لوگ ہوں تو ان سے بھی پھر بچنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر اس میں آپ وہ ہوتا نا کہ رحم وغیرہ یہ نہ آئے آپ کے اندر، یعنی ایک نا عورتوں کے اندر یہ بڑی چیز ہوتی ہے، بعض عورتیں اس چکر میں دھوکہ کھا جاتی ہیں یا گھر کا مال بھی نعوذ باللہ بعض اوقات لوٹ جاتا ہے کہ وہ دوسروں کی ہمدردی میں آ جاتی ہیں کہ ہائے بیچارہ، ہائے یہ اور وہ۔ ان چیزوں سے بچ کے رہا کریں۔ یہاں پر جو نظروں کی حفاظت کا حکم دیا جا رہا ہے، پردے کے احکامات کا حکم دیا جا رہا ہے، یہاں پہ یہ اس کا مطلب نہیں کہ دبو بن کر رہو دنیا میں، صحیح ہے۔ ایک عورت کو ہوشیار خبردار ہونا چاہیے اور اس کو اپنے مال کے بارے میں، اپنی جان، یہاں پر سارا کچھ عزت کی حفاظت کے لیے تو سارے احکامات دیے جا رہے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نگاہیں جھکا کے کہیں پردے میں بس بند ہو کے بیٹھ جائیں اور آپ کو دنیا کی کوئی ہوش خبر ہی نہ ہو، اور نہ ہی آپ کے بچوں کو آپ کا پتہ ہو کہ وہ بچوں کے ساتھ کون لوگ معاملہ کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، کیونکہ خامد کے مال، عزت آبرو کی حفاظت عورت پر ذمہ داری بنتی ہے، صحیح ہے۔ تو اس کے لیے چوکنے رہیں، اگر آپ کے ارد گرد ایسے لوگ ہیں تو ان سے بچیں، اپنے مال کو، اپنی دین کو، اپنی عزت کو ایسے لوگوں سے محفوظ رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے جو احکامات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں وہ ہماری ہی کامیابی کے لیے ہیں، اور جو آخر میں فرمایا ہے کہ وہ کس لیے، کہ دور جاہلیت میں اور خاص طور پر جو عربوں کے ہاں میلے ٹھیلے لگتے تھے تو وہ جو کرتے تھے، یا آج ہم جو کر رہے ہیں، جس قدر فحش حرکات ہم سے سرزد ہو جاتی ہیں، اس کے لیے کیا فرمایا آیت کے آخر میں جو آ رہا ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، مل کر توبہ کرو اللہ کے حضور، ایھا المؤمنون، اے ایمان والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو کامیابی کا دار و مدار کیا ہے کہ یہ ساری پیچھے والی جو بھی فحاشی کی اگر کوئی چیزیں ہیں ایسی ہمارے میل جول میں، ہمارے فنکشنز میں جو ہم جمیعاً اکٹھے ہو کر رہے ہوتے ہیں، تو مرد عورتیں سب کے سب ایسے اتوار چھوڑ کر، اور عورتوں مردوں کو خاص طور پر الگ الگ حکم دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، ان سب سے اجتناب کریں تو پھر اسی سے ہی معاشرہ ایسے فواحش سے پاک ہو سکتا ہے، اور دین و دنیا میں کامیابی کا انحصار انہی باتوں پر عمل کرنے سے ہے، ٹھیک ہے۔ لوگوں کی نظروں میں اچھا بننے سے، یا ان کی نظروں میں آپ کی تھوڑی سی عزت ہو جائے گی، یا جیسے ابھی میں بتا رہی تھی کہ ہمارے حجاب کا کیا حال ہو گیا، حجاب چھوٹے ہو گئے ہیں، سینے کو نمایاں کرنے کی ہمیں ہو گئی ہے، تو یا اور بھی ایسی بے شمار باتیں ہم دیکھتے ہیں۔ تو اس کا مقصد کیا ہے ہمارا، کہ ہم دنیا میں تھوڑے سے دنیاوی مفادات حاصل کر لیں، کسی کی نظروں میں اچھا بن جائیں، کوئی ہمیں کچھ دے دے، ٹھیک ہے، اور ہمیں کچھ فوائد حاصل ہو جائیں، یہی ہوتا ہے نا، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ وہ احکامات ہیں جو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اتار رہے ہیں، ان میں تمہارے لیے فلاح ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دیں، آمین۔ ان آیات کی تلاوت سن لیتے ہیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها
أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأنكحوا الأيام منكم जी जज़ाकल्लाहु खैर। हो गई आयात तिलावत। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन। वालेकुम अस्सलाम।